آزمائش، پریشانی، تکلیف میں کیا کریں؟ یقین سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا، ہمارے حق میں کوئی برا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، اور وہ تو کچھ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ جو ہمیں ناپسند ہو۔ اسی لیے اللہ ہماری پسند کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری رضا کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری محبت کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری خواہش کو بھی جانتا ہے، اللہ ہماری حسرت کو بھی جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے نا ہمارے بارے میں۔ سب کچھ جاننے کے بعد اللہ کیسے غلط کر سکتا ہے جب ہمارے سگے والدین نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ میں، تو وہ اللہ وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ کیسے غلط کرے گا ہمارے ساتھ میں؟ ذرا سا سوچنا چاہیے، کیونکہ جو یہ وقت ہوتا ہے نا آزمائش کا، شیطان اتنی بری طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھ تیرا اللہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا، دیکھ تیرا اللہ تو تیرے ساتھ ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے۔ ہمیں اس وقت میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں 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 وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، میرے ساتھ حق تلفی نہیں کرے گا، میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ میرا اللہ ہے، میں اس کی بندی ہوں۔ یہی کامل یقین کر لینا ہے، اپنے جو شیطانی وسوسے آ رہے ہیں ان پہ ان کو جواب دینا ہے کہ وہ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، اور اپنے آپ سے کہتا ہے میرے اللہ کا جو میرے حق میں فیصلہ مجھے منظور ہے، چاہے وہ برا کرے، چاہے وہ مجھے گرا دے، چاہے وہ میرے ساتھ کتنا ہی برا کرے، وہ میرا اللہ ہے، میرے درد میں اسے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے والدین کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ ہمیں اگر ہماری کسی غلطی پہ ہمیں مارتے بھی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا، بعد میں چپ کراتے ہیں، پیار سے ٹافی دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ بیٹا ایسے حرکت دوبارہ مت کرنا۔ لہٰذا وہ تو اللہ ہے، اگر ہم نے کوئی کام غلط کیے ہیں تو اس کا عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن اس عذاب میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی تلافی کرتے رہیں، ڈھیٹ نہیں بننا ہے، کیونکہ ڈھیٹ جو بن جاتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ابلیس کی مثال، اور ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم تو رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم تو رحمان کے بندے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، میرا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے اور نہ حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس حدیث پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو وہ لوگ جو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، کہتے کہ اللہ تو جو میرے ساتھ ہی ایسا کرا، اللہ تجھے میں ہی ملی تھی، اللہ میرے پہ اتنا، ارے یہ میرے بس کا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو یہ اس حدیث پہ غور کریں وہ لوگ جو اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میرا اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، نہ اس پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ صبر والا جب ہم نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، ایکسپلینیشن کیے تھے، اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کن چیزوں پہ صبر کرنا ہے فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب میرا اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس کا نہیں، ارے یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شکوہ ہی تو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شکوہ ہی تو کر رہے ہیں اللہ سے۔ تو ہمیں ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے سچی پکی توبہ کر لینی ہے۔ سب میں ساتھ میں کہیں گے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے۔ اور جو میں آزمائش بتا چکی ہوں، آزمائش صرف انہی لوگوں پہ آتی ہے جن سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے انہی کو آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں، کیونکہ ہم سبھی عورتیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، غور سے سنیے گا آپ لوگ، جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ گارنٹیڈ جنتی ہے۔ سننا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، عورتوں کے لیے دین کتنا آسان کر دیا ہے میرے اللہ نے، میرے اللہ نے اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ جس عورت میں صرف یہ 4 خوبیاں وہ جنتی ہے، نہ اسے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ 4 کام۔ سب سے اول ہے نماز کی پابندی۔ وہ عورت جو نمازوں کی پابندی کرے گی صحیح وقت پہ، بہترین طریقے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، وہ جنتی ہے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا ہے رمضان کے روزوں کی پابند ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور پردے کو پسند کرتی ہو، یعنی اپنی جو زینت ہے صرف اس کو اپنے شوہر پہ ظاہر کرنے والی ہو، غیر محرم سے پردہ کرنے والی ہو۔ اور چوتھا ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ غور فرمائیے گا،
5 وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، اپنے شوہر کی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو، یعنی پردے کی پابند ہو، بے حیائی سے بچے، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی ہو، اور صرف اپنی زینت کو اپنے شوہر پر ظاہر کرنے والی ہو، اور جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ یہ 4 خوبیاں جس بھی عورت میں پائی جائیں گی، انشاءاللہ میرے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو دیکھیں ہم لوگ اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا ہم رمضان کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہم پردے کو پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ پردہ کرتے بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ اور کیا ہم اپنے شوہر کے فرما بردار ہیں؟ تو وہ ہم کہیں گے انشاءاللہ۔ کیا پلاننگ کری ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے تو ہم نہیں جانتے نا، تو ہمیں خاموشی کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ان چیزوں میں آپ اپنا آزمائش والا وقت گزاریں۔ آزمائش صرف ایک وقت کی ہوتی ہے، اور جب وہ آزمائش ہمارے اوپر سے ختم ہو جائے گی نا، پھر ہم دیکھیں گے کتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی ہمیں حاصل ہوں گی کہ ان کا تصور بھی ہم اپنی زندگی میں نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمیں نا، میرے ساتھ بھی کچھ حادثے ایسے ہوئے ہیں، اتنا یاد نہیں رہتا ہے، تو اس ٹائم پہ سوچتے تھے کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہو، مطلب کہتے شکوا تو نہیں کیا کیونکہ تھوڑا اسلام میں ہے تو شکوا تو نہیں کیا، لیکن لگتا تھا کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن آج آ کے کیونکہ دین سیکھ لیا ہے، اللہ کی محبت کا سمجھ میں آگے، تو لگتا ہے اللہ نے جو کیا سب بہتر کیا، اللہ آگے بھی بہترین کرے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بتائیں آپ کی لائف میں کوئی ایسا قصہ ہو جو آپ ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیں، جس سے دوسروں کو نصیحت حاصل ہو یا عبرت حاصل ہو؟ کوئی شیئر کرنا پسند کرے گا؟ میں کرنا پسند کروں گی بھابھی۔ جی بالکل بالکل۔ ابھی آپ کے بھائی کا نا بالکل سے کام بند ہو گیا، اور پھر ہے نا ابھی قرضہ ورضہ بھی بہت ہو گیا، تو مجھے بھی ایسا لگنے لگا پتہ نہیں کیا ہے کہ کیا کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ پھر ہے نا دھیمے مجھے دین کی دعوت ملی، نماز کی دعوت ملی، پھر ہم لوگوں نے ہم دین میں لگ گئے۔ اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا سا لگتا ہے، مطلب کچھ ہو یا نہ ہو، مطلب اللہ کی رضا، ایسا لگتا ہے اللہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، سکون سا رہتا ہے۔ سکون محسوس ہوتا ہے، دلی ہاں، سکون۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ دل کا سکون ہی ہے کہ دیکھو اگر دل کا آپ کے پاس سکون۔ بڑا گھر نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس لمبی گاڑی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ ہے، آپ کے پاس اللہ کیا ہے، ہے؟ اب ایسا لگتا ہے سب کچھ جی ہے۔ ہاں، بے شک جس بے کے پاس شک اللہ ہوتا ہے نا اللہ تو ہی۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی چیز کی، کیونکہ ہمارے دل کو کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، اور وہ دل کو سکون دینے والا کون؟ ہمارا اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تمہارے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اور کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جس گھر میں یعنی جس دل میں قرآن کا ذکر نہیں ہوتا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس زبان قرآن کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کو یاد نہیں کرتی، اس کا دل کیسا ہے؟ ویران گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا بہت انسپائرنگ لگی ہمیں آپ کی اسٹوری، تو ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم چاہتے ہیں اللہ پاک شکوے کریں، اللہ پاک کیوں کر رہے ہو ایسا، اللہ پاک کیوں کر رہے ہو، لیکن اس ٹائم پہ صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ پاک دیکھیں صرف اتنا سمجھ لیجئے، اگر کوئی انسان بھی ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہو، ہمارے والدین ہو یا شوہر ہو یا جو بھی ہو، ہم سے محبت کرنے والا کوئی انسان، ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ نہیں یہ انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، یار یہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، یہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا، ہم ایسے انسان پہ یقین کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ہاں کرتے ہیں نا انسان پہ کہ نہیں 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 یہ میرا برا نہیں کر سکتا، نہیں یہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، یہ کچھ کوئی بات ہے، کچھ اس کو ہو گیا، یہ میرے ساتھ، ہم سوچتے ہیں نا اپنے دماغ میں، تو ہمیں صرف اتنا یقین رکھنا چاہیے وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ ہے، پھر کیسے ہمارے ساتھ میں کچھ غلط کر سکتا ہے؟ ایک بات میں آپ سبھی لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی، وہ ہے مقافات عمل۔ مقافات عمل کیا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، اگر آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی برا کیا جائے گا، آپ کسی کا مال مارے تو آپ کے گھر میں بھی چوری ہوگی، آپ کسی کی بہن بیٹیوں پہ بری نظر ڈالو گے آپ کے گھر کی بھی عزتیں سلامت نہیں رہیں گی۔ تو صرف ایک گانٹ اپنے دماغ میں باندھ لو، وہ ہے مقافات عمل۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اچھا برا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچ لینا آپ صحیح ہو، آپ مقافات عمل پہ یقین کرتے ہو، یعنی کہ اگر آپ نے ابھی کسی کے ساتھ برا کیا، مان لو ہم کیا کرتے ہیں، بڑے ہونے کا بہت سے لوگ روب دکھاتے ہیں، چھوٹوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ان سے جو بڑے ہوں گے وہ ان کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرتے ہوں گے نا، ان کو ہی فیل ہوتا ہوگا۔ تو سمجھنے والی بات یہاں پر ہے، یہ اللہ کی قدرت کا قانون ہے،
کیا ہے؟ قدرت کا قانون ہے کہ سورج جانے کے بعد چاند آئے گا. اسی طریقے سے تم ابھی تو کر لو کسی کے ساتھ برا، لیکن بعد میں تمہاری باری بھی آئے گی. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے کہ اپنی کسی کے ساتھ برا کرنے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرو کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، تمہارا نمبر بھی الحمدللہ ضرور آئے گا. صرف میں جو اپنی زندگی میں کام کرنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھتی ہوں، اللہ پاک میں تو کوئی غلط نہیں ہوں. کیونکہ جب آپ 100% صحیح ہو، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی نیت بالکل صاف ہے، جس کام کو کرتے ہو اچھی نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں یار آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ بھی بہت سے اپ ڈاؤنس آتے ہیں، لگتا ہے لائف میں کہ تو پھر میں پتا اس ٹائم پہ کیا سوچتے کہ نہیں یار اللہ برا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کسی کا برا نہیں کیا، ہم نے کسی کا مال نہیں بے مارا، شک. ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کری. اللہ ہمارے ساتھ کیسے ناانصافی کرے گا؟ نہیں، یہ صرف ایک آزمائش کا وقت ہے. اور آزمائش کب تک کی؟ 1 مہینہ، 1 سال، تو اس زندگی کچھ وقت کی آزمائش ہے. اس وقت میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر میں لگے رہنا ہے، استغفار، درود شریف. استغفار خاص طور پہ پڑھنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو آزمائش کا بتاتی ہوں، 1 منٹ.